السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو کائنات۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے صحبت یا ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساتھ سونے ہی کو زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کو سزا دنیا میں ہی رکھی ہے، اور مرنے کے بعد اللہ اس کی سخت سزا دے گا۔ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جو شخص زنا کا مرتکب ہو اور بغیر توبہ کیے مر جائے، اس پر مصیبتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر سختی فرمائے گا، اور اس کو زنا کے ہر اس عمل کے بدلے آخرت کا ملتا جلتا عذاب ہوگا۔ اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نامحرم کے لیے چہرہ سنوارتا تھا، قیامت کے دن چہرہ سیاہ ہوگا۔ نامحرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتا تھا، قیامت کے دن چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ نامحرم کو دیکھ کر اس کا چہرہ کھل جاتا تھا، قیامت کے دن اس کے چہرے کو آگ سے مشتعل کیا جائے گا۔ نامحرم سے دل لگی کی باتیں کرتا تھا، قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔ نامحرم سے ہنسی مذاق کر کے کہے لگاتا تھا، قیامت کے دن پیٹتا چلاتا اٹھے گا۔ نامحرم سے ملاقات کر کے خوش ہوتا تھا، قیامت کے دن غمگین اور اداس حالت میں اٹھے گا۔ نامحرم کو شہوت کی نظر سے دیکھتا تھا، قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا آنکھوں میں ڈالا جائے گا۔ نامحرم کی ملاقات کے لیے چل کر گیا، قیامت کے دن پاؤں میں آگ کی بیڑیاں پہنائی جائے گی۔ نامحرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے، قیامت کے دن ہاتھوں میں آگ کی ہتھکڑیاں پہنائی جائے گی۔ نامحرم سے زنا کی ابتدا منہ ملانے سے، بوسے سے کی، قیامت کے دن گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نامحرم کی گردن سے گردن ملائی، قیامت کے دن گردن میں آگ کی زنجیر ڈالی جائے گی۔ نامحرم کے سامنے شرمگاہ سے لباس ہٹایا، قیامت کے دن تارکول کا لباس پہنائیں گے۔ نامحرم سے مل کر جنسی پیاس بجھائی، قیامت کے دن پیاسا اٹھایا جائے گا۔ نامحرم سے ملاپ کے وقت جنسی طوفان اٹھا، قیامت کے دن شرمگاہ کو آگ سے دہکایا جائے گا۔ نامحرم سے ملاپ کے وقت شرمگاہ سے منی خارج ہوئی، قیامت کے دن شرمگاہ سے بدبو خارج ہوگی۔ نامحرم کے بالوں میں محبت سے انگلیاں پھیری، قیامت کے دن بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ نامحرم کے پستان پکڑے اور چوسے، قیامت کے دن پستانوں کے بل جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ نامحرم کے جسم کی مہک سونگھی، قیامت کے دن جسم سے حیران کن اذیت ناک بدبو آئے گی۔ نامحرم کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھے ہوئے، قیامت کے دن آگ کے تندور میں یکجا کیا جائے گا۔ نامحرم کے ساتھ اپنے جسم کو کھولا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ننگا پیش کیا جائے گا۔ نامحرم سے زنا کے لیے لوگوں سے چھپ کر گیا، قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کیا جائے گا۔ نامحرم سے تعلق چھپانے کے لیے لوگوں سے جھوٹ بولا، قیامت کے دن منہ پر مہر لگا کر ایذا سے گواہی لیں گے۔ نامحرم سے اپنے حسن و جمال کی تعریفیں سنی، قیامت کے دن سب لوگ لعنتیں بھیجیں گے۔ نامحرم کے جسم کے بوسے لیے، قیامت کے دن سانپ پورے جسم کو ڈسیں گے۔ نامحرم سے زنا کے وقت انگ انگ نے مزہ پایا، قیامت کے دن انگ انگ میں بچھو ڈنک لگائے گا۔ نامحرم کے جسم پر اختیار پایا، قیامت کے دن نامحرم کے شوہر کو نیکیوں پر اختیار ملے گا۔ نامحرم کے جسم پر سواری کی، قیامت کے دن نامحرم کے شوہر کے گناہ اس کے سر پر سوار ہوں گے۔ نامحرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کیے، قیامت کے دن جہنم میں ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ نامحرم سے ہم کلامی کے لطف و مزے لیے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی لذت سے محروم ہوگا۔ مندرجہ بالا عبارت سے ثابت ہوا کہ جتنی تفصیلی سزا زنا کے عمل کی ملے گی،
اتنی کسی اور گناہ کی نہیں ملے گی۔ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہونا پسند نہیں کرے گا بلکہ لعنتیں برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے اہل خانہ، بچوں اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو زنا سے محفوظ فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔